بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول والذین معه اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم تراہم آپ انہیں دیکھیں گے رکعا سجدا یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدے کر رہے ہیں. جب دیکھو گے کیسے ملیں گے یا اللہ کے سامنے کمر کو جھکائے ہوئے ہیں یا کمر اور سر دونوں ہی زمین پہ رکھے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مراد ان کی کیا ہے؟ دکھلاوا ہے؟ ریا ہے؟ کسی دنیاوی چیز کا حصول ہے؟ دنیا والوں کی نگاہوں میں بلندی ہے؟ نہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں جو علیم بذات الصدور مجھ سے بہتر نیتوں کو جاننے والا اور بولو سینے میں جو چیز چھپی ہے اس کو اس سے بہتر جاننے والا ذہنوں میں جو کچھ جنم لے رہا ہے اس کو اس سے بہتر جاننے والا میں کہتا ہوں. تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے اس کا فضل حاصل کریں. سارا کچھ کرتے ہیں کہ ہر شبادہ ان سے راضی ہو جائے.
فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ان کے اندر کی حالت ہے. ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کہ نہیں؟ بولو دو ہے کہ نہیں؟ انسان کے فرق کہاں ہمارا ظاہر اور کہاں ہمارا باطن؟ کتنے ہیں جن کا ظاہر بڑا اچھا لیکن باطن بڑا تاریخ، اور کتنے ہیں جن کا باطن اچھا لیکن ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے. فرمایا اندر کی حالت یہ ہے اور باہر کی حالت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کا نشان، ان کی علامت، ان کی نمایاں چیز ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. ان کی یہ مثال، ان کی یہ صفات، توجہ کیجیے، ان کی یہ صفات ابھی تو قرآن میں سن رہے ہو نا. فرمایا ان کی یہ صفات پہلے تورات میں بھی بیان ہو. کن کی صفات میں؟ بولو اللہ کے بندو جواب تو دو. نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بھی بتائیں کن کی صفات ہیں؟ یہ صحابہ کی ہیں. تو جن کا تذکرہ اس کتاب میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو کیا ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے کہ نہیں؟ اور اس قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اور جس کا اس پہ ایمان نہ ہو، اس کتاب پہ، اس قرآن پہ، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے بندو جواب تو دو. جو اس پہ ایمان نہ رکھے وہ کیا ہے؟ کیا کہا اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو صحابہ آپ کو دیے ہیں، یہ جو آپ کے ارد گرد ہیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے جو ہیں، آپ سے محبت کرنے والے جو ہیں، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تمنا رکھنے والے جو ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے سعادت مند ہیں. اور ہماری کتاب میں، لوح محفوظ میں ان لوگوں کی جو خوش بختی لکھی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے اور ان کے آنے سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات میں بیان کیا. تو ہر مسلمان کے لیے صحابہ نمونہ ہے کہ نہیں؟ آئیڈیل ہیں کہ نہیں؟ قابل محبت ہیں کہ نہیں؟ قابل محبت بھی ہیں اور واجب محبت بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اس چیز کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کے ساتھ ہے. یاد رکھو، ایمان کے ساتھ ہے. اور آج ویسے ہی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ڈوبا ہے، اپنی مصلحت، اپنا فائدہ، اپنا مقصد، اپنی مراد. تو آؤ سمجھو، یہ صحابہ سے جو تعلق ہے، ان سے جو محبت ہے، ان کے ایمان پر جو ایمان لانا ہے، اس کا مجھ سے اور تم سے، میرے اور تمہارے ایمان سے شخصی تعلق ہے، اور اس کا فائدہ مجھے اور تمہیں شخصی ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ پرسنل انٹرسٹ. تو فرمایا یہ وہ ہیں کہ ان کا یہ تذکرہ ہم تورات میں کر چکے ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اور انہی لوگوں کا جو تذکرہ ہم نے انجیل میں کیا. اور انجیل کس میں نازل ہوئی؟ بولیے کس میں نازل ہوئی؟
حضرت عیسیٰ، اور ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان انجیل پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان زبور پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد اب قرآن کی چلے گی، باقی سب کی حاکمیت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ کتابیں رب کی ہیں، اور رب نے انہیں اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کرنا۔ اب ان کی مثال انجیل میں کیا بیان کی؟ فرمایا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورۃ الفتح 26واں پارہ اور اس کی آخری آیت۔ اگر جی کرے تو اس آیت کو لکھوا کر اس کے ترجمے کے ساتھ اپنے گھروں میں، اپنی دیواروں میں، اپنے دروازوں پہ لٹکاؤ۔ اگر بات چلے تو اس آیت کو، اس کے ترجمے کو اپنے سینوں پہ نقش کر لو۔ محمد رسول اللہ، سب کا حضور سے، جو محمد کو رسول مانتا ہے وہ ان کے ساتھیوں کو صحابی بھی۔ یہ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے محمد کے ساتھ ذکر کس کا کیا ہے؟ صحابہ کا کیا ہے۔ اور توجہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا، آپ کا مخلوق الہی میں کوئی ثانی، کوئی نظیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ساری آیت میں تذکرہ صحابہ کا کیا، تاکہ صحابہ کی شان اور عظمت میں جو شک کرنے والا ہو تو اسے اس آیت میں تفصیلی بیان کے بعد بات سمجھ آ جائے۔ انجیل میں ان کی صرف کیا بیان ہوئی؟ فرمایا ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس نے اپنا خوشہ نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اپنے لگانے والوں کو، اپنے بونے والوں کو، اپنی رکھوالی کرنے والوں کو، اور بونے والا، رکھوالی کرنے والا، ہل چلانے والا کون ہوتا ہے؟ کسان، جس نے محنت کی ہے۔ فرمایا جب تنے پہ کھڑا ہوا تو اپنے کسانوں کو، اپنے بونے والوں کو خوش کرنے لگا۔ کسان جب اس کی کھیتی کھڑی ہوتی ہے تو گھنٹوں اور پہروں کھڑے ہو کے اکیلا خوشی سے دیکھتا ہے کہ میری محنت بولو رنگ لائی ہے۔ اس کھیتی میں، ان خوشوں میں، ان تنوں میں، ان سٹوں میں، ان دانوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے ہوئے اور روایات کے مطابق 1,00,000 آپ پر ایمان لانے والے تھے، تو آپ کی خوشی کا عالم احادیث کی کتاب میں ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی ان ایمان والوں کو دیکھتے اور کبھی رب العالمین ان کی طرف دیکھتے۔ اور کیا کہا؟ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ انہوں نے کہا سارا پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھا کر اپنے رب سے یہ عرض کرتے رہے کہ میرے رب آپ گواہ ہیں، گواہ رہنا یہ میری 23 سالہ محنت کا نتیجہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ قیامت کے دن بھی گواہی دی۔ فاستوى على سوقه، اور وہ اپنے پاؤں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو کون کھڑے ہوئے؟ وہ تو کون کھڑے ہوئے؟ تو اگر کہو کہ معاذ اللہ صرف 3 یا 4 ایمان والے تھے، باقیوں کا ایمان رہا ہی نہیں، تو یہ قرآن کی آیت اس کے متعلق کیا کہو؟ وہ کسان، وہ کھیتی باڑی کرنے والا جس کا سارا کھیت خراب ہو جائے، جل جائے، مرجھا جائے، صرف 2-4 کھیتیاں یا 2-4 ہوشے یا 2-4 تنے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں، کیا اس کسان کو کامیاب کسان کہہ سکتے؟ کیا وہ دیکھ کر خوش ہوگا؟ تو پھر پیغمبر کے صحابہ ان کا ایمان باقی ہے، ان کا اسلام بولو باقی ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ وقت ہوا کہ ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں گے کہ ان کا اسلام ایسا باقی ہے کہ عرش والا رب کہتا ہے کہ ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لاؤ۔ ایمان کس طرح لاؤ، قربانیاں کس طرح دو، ظاہر اور باطن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص کیسے ہو، جیسے ابو بکر کا تھا، کیسے ہو جیسے عمر کا تھا، کیسے ہو جیسے عثمان غنی کا تھا، کیسے ہو جیسے علی ابن ابی طالب کا تھا، کیسے ہو جیسے عبد الرحمن ابن عوف کا تھا، کیسے ہو جیسے ابو عبیدہ ابن الجراح کا تھا، کیسے ہو جیسے سعید ابن زید کا تھا، کیسے ہو جیسے طلحہ کا تھا، کیسے ہو جیسے خالد ابن الولید کا تھا۔ جب اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں کیا فرمایا انجیل میں؟ کسان اس کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کا چہرہ جگمگا اٹھتا ہے، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ کسان خوش ہوا، لیکن فرمایا ان کی وجہ سے کافر تکلیف مصیبت میں پڑتا ہے۔ جن کی وجہ سے بولو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کس کی وجہ سے؟ ان صحابہ کی وجہ سے تکلیف کس کو ہوئی؟ ناراض کون ہوا؟ لِيَغِيَّ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اور اللہ جل شانہ نے جو استعمال کیا ہے الفاظ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مضبوط اس لیے کیا، اللہ نے ان کو قوی اس لیے کیا، اللہ نے ان کو فتح اس لیے عطا کیا، اللہ نے انہیں غالب اس لیے کیا ہے، اللہ نے ان خاک نشینوں کو بلند اس لیے کیا ہے تاکہ کافروں کو اللہ تکلیف پہنچائے۔ جاؤ کسی سے جا کے ترجمہ کروا لو، آیت بھی موجود، قرآن بھی موجود اور تراجم بھی موجود۔ لِيَغِيَّ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ نے ان کو بلند اس لیے کیا ہے کہ کافر جلتے رہیں، سڑتے رہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ۔ اب یہ صحابہ انہوں نے جو کچھ کیا ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ جو ایمان ہے کہ نہیں،
اللہ وعدہ پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پھر دنیا میں بھی ان کی صفائی کی گواہی اور آخرت میں بھی ان کے ایمان، کامیابی اور جنت کی گواہی تو کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، اور دوسرا ترجمہ اگر تم لوگ ایمان لائے اس پر جن جن چیزوں پر یہ لوگ ایمان لائے، دونوں ترجمے سمجھ لو، دونوں ترجمے سمجھ لو اور دونوں معنی بڑا کے لانا کیسے ہے؟ جیسے صحابہ کن پر لانا ہے؟ جن پر صحابہ لائے۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یقیناً تم سارے ہدایت پاتے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر پیٹھ پھیرو گے تو نہ عرش والے کا نقصان ہے، نہ مدینے والے کا نقصان ہے، نہ صحابہ کا نقصان ہے، کس کا نقصان ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اگر پیٹھ پھیرو گے تو ساری عمر کٹے ہوئے پھٹے ہوئے اور رولتے رہو جو قرآن ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہائے ہائے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں بہت کافی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاں اپنی اولادوں کی نسلوں کی تربیت کرو وہاں ان چھوٹے چھوٹے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اس کو داخل کرنا، اس کا بیج لگانا، اس کی آبیاری کرنا، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اپنی محنت کا استعمال کرنا، اسے تناور درخت بنانا، یہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، والد بھی اور ماں بھی، تاکہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں تو جب امام الانبیاء آئے، صحابہ کرام آئے تو یہ کہہ سکے اللہ عمل کرنے میں کوتاہی ہوئی تھی لیکن ان کی محبت میں دلوں میں کوتاہی نہیں۔ مختصر سبق جو باقی ہے، آؤ صرف ایک حدیث مبارک سن لیں کہ یہ لوگ جو عرش والے نے کہا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے یہاں سجدے میں ہے یا رکوع میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت تلاش یہ ہے کہ عرش والا راضی ہو جائے، اس کا فضل نازل ہو جائے۔ وہ کرتے کیا ہے؟ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ آج تم میں سے کون روزے تھے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا میں۔ فرمایا فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ او جنازۃ، میرے صحابہ آج تم میں سے کون ہے جس نے مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا میں۔ پھر پوچھا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ پھر آواز آئی انا، ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ آج کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تم میں سے کون گیا؟ پھر جواب آیا، کس کا جواب آیا؟ قال ابو بکر نانا، ابو بکر نے کہا میں ہوں۔
جب امام الانبیاء نے یہ ساری باتیں سنی تو ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ، توجہ سے سنیے، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، ابو بکر مبارک ہو جس بندے میں یہ باتیں جمع ہو جائیں، عرش والا جنت کو پر واجب کر دیتا ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کس کس بات اور کیسے ایمان رکھتے تھے تو منبر رسول پہ کھڑا ہو کے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، یہ بیان کرتا رہوں، سننے والے سنتے رہیں، دن نہیں مہینے گزر جائیں گے، ان کے ایمان کی باتیں، ان کی قربانیوں کی داستانیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔